السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ڈی ایم کے کوئٹہ جلسے کے حوالے سے بات کروں گا اور اپوزیشن کی جماعتوں کے درمیان یعنی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے درمیان اختلافات کی حقیقت کیا ہے، کہ اختلافات ہیں نہیں ہیں، اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا کن معاملات پر اختلافات ہیں اور کیوں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اختلافات ہیں اپوزیشن کے اندر۔ اس حوالے سے بات کروں گا، لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ان دوستوں سے درخواست ہوگی جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو پولیٹیکل اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، کوئٹہ کا کامیاب جلسہ، یہ تیسرا جلسہ تھا پی ڈی ایم کا اور بہت بڑا کراؤڈ تھا یقیناً۔ کراچی اور گجرانوالہ کے بعد یہ کوئٹہ کا جلسہ ہوا۔ ایک تاثر اس جلسے سے پہلے یہ دیا جا رہا تھا کہ اپوزیشن کی جماعتوں کے درمیان اختلافات ہیں اور بیانیے کے معاملے پر اختلافات بھی ہیں، اسپیشلی نواز شریف کا جو بیانیہ ہے۔ آج میاں نواز شریف نے بھی تقریر کی، ان کی وہی تقریر اسی طرح ہی ان کا سخت موقف تھا جس طرح انہوں نے 4 تقاریر پہلے بھی کی ہیں، 5 اے پی سی میں سخت تقریر کی، پھر پارٹی کی سی ای سی میں سخت تقریر کی، پھر دوسرے دن پارٹی کی سی ڈبلیو سی سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں سخت تقریر کی، پھر گجرانوالہ جلسے میں سخت تقریر کی، اور کراچی کے جلسے میں تقریر نہیں کی تھی میاں نواز شریف نے۔ ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ ایگری نہیں کر رہی، سخت موقف کے ساتھ ایگری نہیں کر رہی، اس لیے پیپلز پارٹی نے یہ ہمارے بہت سارے دوستوں نے یہ بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ریکویسٹ کی تھی نون لیگ کو کہ میاں نواز شریف کراچی کے جلسے میں خطاب نہ کریں، لیکن میاں نواز شریف نے آج خطاب کیا، کراچی کے جلسے میں تو خطاب نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک پچ پر نہیں ہے، ایک پیج پر نہیں ہے۔ محمود خان اچکزئی اور جو بی این پی مینگل کے سربراہ ہیں اختر مینگل اور مولانا فضل الرحمان، یہ کہیں نہ کہیں سخت موقف دے رہے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کا فوکس وزیر اعظم عمران خان، پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پیپلز پارٹی ڈائریکٹ اس طرح بات نہیں کر رہی تھی۔ لیکن اور ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری شرکت نہیں کریں گے، خطاب نہیں کریں گے کوئٹہ کے جلسے میں، اور وہ اس لیے شریک نہیں ہوں گے کیونکہ پیپلز پارٹی نے شاید ڈیل کر لی ہے گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے، کہ گلگت بلتستان کی جو اگلی حکومت ہے وہ بلاول کو آسرا دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے۔ یہ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں یہ تاثر عام ہو گیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو گلگت بلتستان بھیجا گیا ہے اسی لیے تاکہ پی ڈی ایم کی تحریک میں وہ شریک نہ ہوں، پی ڈی ایم کے جلسوں میں شریک نہ ہوں، اور وہ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم اپنے امیدواروں کی چلائیں تاکہ اگلا جو ٹرم ہے گلگت بلتستان میں وہ ان کو دیا جائے، پیپلز پارٹی کو دیا جائے۔ اس حوالے سے میں جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں امکانات پیپلز پارٹی کے ہی ہیں، اور وہ پیپلز پارٹی کو بھی نظر آ رہے ہیں، بلاول بھٹو کو بھی نظر آ رہا ہے، آصف علی زرداری کو بھی، باقی جماعتوں کو بھی، کہ گلگت میں کون حکومت اگلی بنا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو نون لیگ کی لڑائی جو چل رہی ہے، نواز شریف کا، مریم نواز کا جو سخت بیانیہ اس وقت سامنے آ رہا ہے، اس بیانیوں کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ نون لیگ کو حکومت مل سکتی ہے گلگت بلتستان میں اگلی۔ اس وقت ابھی جو گزری حکومت وہ تو چلے نون لیگ کی تھی، لیکن اب جو اگلی حکومت ہے، اس بیانیے کو ہم اگر سامنے رکھ رہے ہیں نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیے کے، تو نہیں لگ رہا کہ ان کو حکومت نون لیگ کو گلگت بلتستان میں مل سکتی ہے۔ یقیناً ابھی تک مداخلت اسٹیبلشمنٹ کی ہے، گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر ہو یا پاکستان کے عام انتخابات ہوں، سیاسی مداخلت تو موجود ہے، اس میں تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سب جماعتیں، سب لیڈران، سب رہنما یہ بات کر رہے ہیں کہ اداروں کی، اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہوتی ہے سیاست میں، انتخابات میں مداخلت ہوتی ہے، نتائج تبدیل کیے جاتے ہیں، مرضی کے لوگوں کو حکومت دی جاتی ہے۔ یہ خود عمران خان بھی کہتے رہے ہیں، ان کی ویڈیو میں نے خود دیکھی ہے، خود سنی ہے،
انہوں نے بھی جب حکومت میں نہیں تھے اس وقت یہ کہتے رہے ہیں کہ بہت باتیں کرتے رہے ہیں، لیکن اب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ الگ بات ہے۔ تو نون لیگ کو نہیں لگ رہا کہ حکومت مل سکے گی گلگت بلتستان کی، اور پی ٹی آئی کا بیس وہاں پر ہے ہی نہیں، کمزور ہے۔ پیپلز پارٹی کا بیس مضبوط ہے، بھٹو کے دور سے لے کر جو ہے گلگت بلتستان کے لوگ، کشمیر کے لوگ، کشمیر کو، گلگت بلتستان کو دوسرا لیاری سمجھا جاتا ہے، سمجھ لیں لاڑکانہ سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح پیپلز پارٹی، یہ نون لیگ کشمیر میں بھی نون لیگ ابھی گئی ہے، یہ پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس اور یہ ہوتے تھے، لیکن نون لیگ بھی بعد میں گئی ہے کشمیر میں، گلگت بلتستان میں نون لیگ بعد میں گئی ہے، بیس ہے پیپلز پارٹی کا وہاں پر۔ تو اس وقت پیپلز پارٹی کی پالیسی نون لیگ کی پالیسی سے یقیناً نرم ہے، اتنا سخت موقف، سخت بیانیہ پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے کوئی ڈیل کر لی ہے یا ڈیل کے نتیجے میں حکومت ملے گی۔ بھائی ڈیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، نظر آ رہا ہے نون لیگ کو حکومت دیں گے نہیں، اور پی ٹی آئی وہاں پر ہے ہی نہیں، ظاہر ہے پی ٹی آئی ابھی بنی ہے سمجھے، اور پاکستان میں ابھی بنی ہے تو گلگت میں کہاں سے آ گئی۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کا بیس وہاں پر ہے، چوتھا کوئی آپشن ہے نہیں، اسٹیبلشمنٹ نے خود ڈائریکٹ حکومت تو کرنی نہیں ہے، کسی نہ کسی جماعت کو آگے آنا ہوتا ہے۔ تو پیپلز پارٹی نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں حکومت شاید بنانے جائے گی، اور اسی لیے فوکس بلاول بھٹو زرداری نے خود جا کر کیا ہے، تمام امیدواروں کے حلقوں میں جا رہے ہیں اور الیکشن کمپین چلا رہے ہیں۔ جلسے میں شرکت تو یقیناً جہاز فلائٹس کا مسئلہ اس لیے وہ نہیں آ سکے، لیکن انہوں نے خطاب کیا۔ اس خطاب کے بعد جو اختلافات کا تاثر تھا وہ بالکل ختم ہو گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے، یہ تاثر بھی ختم ہو گیا ہے کہ کوئی بلاول بھٹو زرداری اس تحریک سے دور بھاگ رہے ہیں یا تحریک میں شرکت نہیں کرنا چاہ رہے۔ بہت اچھی تقریر انہوں نے کی ہے آج، نواز شریف کی تقریر سخت تھی، مولانا فضل الرحمان کی بڑی انٹرسٹنگ تقریر تھی، اور مولانا نے صدر مملکت سے بھی استعفے کا مطالبہ کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو ریفرنس ہے ان کے خلاف جو مسترد ہوا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، مولانا نے کہا کہ 2 ججز نے یہ لکھا ہے کہ یہ ریفرنس جو ہے بدنیتی کی بنیاد پر بنایا گیا تھا، صدر مملکت کو استعفیٰ دینا چاہیے یا صدر مملکت کا مواخذہ ہونا چاہیے، یہ ججز نے لکھا ہے مولانا کے بقول۔ تو مولانا نے مطالبہ کیا کہ صدر مملکت بھی جعلی ہیں اور ان کو فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے۔ یقیناً صدر مملکت کو اسمبلی نے منتخب کیا ہے، ظاہر ہے، تو جب اسمبلی کو مولانا جعلی قرار دے رہے ہیں تو اسمبلی کا منتخب جو ہوگا صدر مملکت، تو وہ بھی مولانا کے بقول وہ بھی جعلی ہے، ان کو فوری طور پر استعفیٰ دینا چاہیے۔ تو تقاریر دھواں دھار ہوئیں، جلسہ کامیاب ہوا، اپوزیشن کا جو تاثر اپوزیشن کے درمیان اختلافات کا دیا جا رہا تھا، یا پیپلز پارٹی کے لیے کہا جا رہا تھا کہ اس نے کوئی ڈیل کر لی ہے گلگت بلتستان کی حکومت کے لیے، اور بلاول شرکت نہیں کرنا چاہ رہے، تقریر نہیں کریں گے، وہ تاثر بھی ختم ہو گیا ہے۔ بلاول کی تقریر سے بھی نظر آ رہا تھا، سمجھ میں آ رہا تھا، اور جو آج کا جلسہ بہرحال بتا رہا تھا کہ تمام جماعتیں ایک پچ پر ہیں، اور تمام جماعتوں کا ایک ہی موقف ہے، ایک ہی نقطہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے مداخلت ختم کرے، انتخابات میں مداخلت ختم کرے، اور سیاسی جماعتوں کو آزادی سے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے، اور جو ووٹ کی عزت ہے وہ ہونی چاہیے۔ یہ تمام جماعتیں پی ڈی ایم کی، پیپلز پارٹی سمیت اس ایک نقطے پر متفق